عید الفطر نزدیک تھی دوستوں، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں اسپیشل کے پی کے میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کپڑے درزیوں کو وقت سے پہلے اس لیے دیتے ہیں کہ پھر رش بہت ہوتا ہے، اور اگر 10-15 دن بھی عید الفطر میں بچ جاتے ہیں تو پھر درزی لوگ کپڑے نہیں لیتے، وہ کہتے ہمارے پاس بہت بنڈل ہے۔ اسی طرح ہماری ایک رشتہ دار تھی، وہ سعودی عربیہ سے آ گئی تھی، تو وہ چاہتی تھی، ویسے تو کپڑے اس کے پاس نہیں تھے، لیکن وہ چاہتی تھی کہ 1-2 سوٹ وہ اپنی مرضی سے بنا لے۔ تو ابھی عید میں 5-6 دن تھے اور وہ چاہتا تھا کہ یہ سوٹ میں کسی ایسے درزی کو دے دوں جو میرے حساب سے بھی بنائے اور بنا لے، راضی ہو جائے۔ تو بہت ہارر سٹوری ہے یہ۔ تو وہ بیچارہ کئی لوگوں سے اس نے پوچھا کہ کوئی درزی بتائے۔ جس درزی کے پاس جاتا وہ معذرت کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ بیچارہ سعودی عربیہ سے آیا ہے۔ ویسے وہ لوگ خود مجبور تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم مہمان نوازی کے طور پہ ان سے کپڑے تو لیں گے لیکن پھر نہیں بنا پائیں گے، اتنا بنڈل تھا۔ تو یہ بیچارہ ادھر ادھر ایک دوسرے سے پوچھتا رہا، تو کسی نے ایک درزی کا بتایا راستے میں، اور یہ جو بندہ تھا یہ اس کو نہیں جانتا تھا، جو ہمارا رشتہ دار تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح جا رہا تھا تو ایک بندے نے مجھے سلام کیا، میں نے وعلیکم السلام کیا، کیونکہ میں وہاں ایک درزی کی دکان کے سامنے کھڑا تھا جو کہ بند تھا۔ تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ یہ دکان جو تمہیں بند نظر آ رہی ہے، اندر میں اصل میں وہ لوگ کام اندر کر رہے لیکن باہر سے گیٹ بند کیا ہے تاکہ لوگ اور کپڑے نہ لے کے آئے۔ تو ہمارا جو رشتہ دار تھا اس نے کہا ہاں میں بھی جانتا ہوں۔ تو اس آدمی نے ہمارے رشتہ دار سے کہا کہ چلو میں تمہیں ایک درزی بتاؤں، وہاں لے کے جاؤ، یہ تمہارے کپڑے سلوائے گے۔ تو جو ہمارا یہ بندہ تھا نا، بار بار تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارا رشتہ دار، یہ کہتا ہے کہ میں نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں یہ کپڑے لے کے آؤں، لیکن شاید اس نے میرے ہاتھ میں شاپر بھی دیکھا، اور میں درزی کی دکان کے سامنے ایک افسردہ سا کھڑا تھا، تو شاید اس نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو شاپر ہے اس میں ضرور کپڑے ہوگے، اور ان دنوں میں جو باقی درزی لوگ ہیں وہ کپڑے نہیں لیں گے سلائی کے لیے۔ تو یہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ تو یہ اسی طرح شام کا ٹائم تھا، تو ایک دکان کے اندر ایک عجیب جگہ تھی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے خود جو کہ میرا علاقہ ہے اور میں سارے رستوں کو جانتا ہوں، لیکن یہ رستہ عجیب سا تھا، نہر کے پاس سے گزر رہا تھا، اس پر میں کبھی نہیں گیا تھا۔ تو وہ مجھے اس رستے پہ لے کے گیا جو کہ ایک نہر ہے ہمارے علاقے میں، تو اس کے قریب سے اس کے بالکل پاس سے ایک رستہ نیچے کھیتوں میں جاتا تھا، تو وہ سارے کسان لوگ ہوتے تھے وہاں۔ تو ہمارا جو یہ جو بندہ تھا یہ کہتا ہے کہ میں کبھی اس رستے پہ، ویسے یہ رستہ میں نے دیکھا تھا لیکن میں کبھی اس پہ گیا نہیں تھا۔ اب جب اندر داخل ہوا تو اس رستے میں اتنے رستے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں واپس کیسے جاؤں گا۔ 20-25 رستوں سے ہو کے ہم ایک دکان میں پہنچے جو کہ تنگ گلی کے کونے پہ واقع تھی، اور وہاں ایک درزی اور ایک اس کا شاگرد بیٹھا تھا۔ اور ہم جیسے اندر گئے تو وہ جو بندہ میرے ساتھ تھا اس نے بھی سلام کیا، میں نے بھی، تو اس آدمی نے سر تو نہیں اٹھایا لیکن اپنی آنکھیں سے اٹھا کے ہمیں عجیب آنکھوں سے گورا۔ پھر اس نے کہا کہ یار یہ اس کے کپڑے ضرور سلوانا، یہ بیچارہ کب سے جو ہے تکے ہارے، یہ کپڑے جو ہے ادھر ادھر بٹک رہا ہے اور کوئی ان سے کپڑے نہیں لے رہا۔ تو وہ اس نے اشارے سے کہا کہ رکھو۔ اچھا، ان کپڑوں کے اندر وہ بھی تھا، جیسے ہم لوگ ناپ دیتے ہیں نا، یعنی کن کپڑوں کے ڈیزائن پہ بنائے گے کیسے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنا دوسرا سوٹ بھی اس میں رکھا تھا، ایک اس کے طور پہ نا کہ مجھ پہ پورے آئے، ادھر ادھر نہ ہو۔ تو میں نے ڈائریکٹ بٹوا نکالا اور پیمنٹ کا بھی کہا کہ میں ایڈوانس میں دوں گا لیکن اگر میرے یہ کپڑے سلے۔ تو اس نے کہا نہ جی، جب کپڑے بن جائیں تب لے کے آنا، تب ہم لوگ آپ سے پیسے لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ واپس گھر آیا اور خوش تھا۔ اچھا، گھر آتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ یار تھوڑا مجھے اس نہر والی گلی میں پہنچاؤ، مجھے تو سمجھ نہیں آئے گا مجھے۔ تو وہ ہنستا ہوا کہتے آ جاؤ۔ تو اب وہ مجھے جیسے میں نے آنکھیں، جیسے ہم لوگ آنکھیں جھپک کے
جھپکتے نا ایسے میں نے آنکھیں جھپکی ہی نہیں ہوگی کہ ہم لوگ اسی راستے پہ پہنچے تھے جو کھیتوں میں تھا. تو مجھے تو سمجھ آ رہا تھا پھر کہ یہاں سے مجھے سمجھ آتا ہے. میں نے ان سے کہا اب میں جا سکتا ہوں. اچھا وہ واپس اس گلی میں چلا گیا. اس نے کہا میرا گھر یہاں ہے. تبھی تو مجھے اس درزی کا پتہ تھا. اس سے میری اچھی مطلب وہ جان پہچان ہو گئی اور میں واپس آیا گھر. اپنی بیوی کو بولا کہ چلو اور نہیں تو مجھے کپڑے تو میں نے سلوانے کے لیے دیے ہیں. تو اب عید کے رات یہ ہوا کہ چاند رات پہ یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ سب لوگ پھر اپنے اپنے کپڑے لے کے, کچھ لوگ صبح صبح بھی لے کے آتے ہیں اگر بنے نہیں ہونا. درزی لوگ رات کو بھی کام کرتے ہیں. تو یہ جو بندہ تھا نا یہ کہتا ہے کہ رات کو میں مٹھائیاں بچوں کے لیے کپڑے سب کچھ کر دیا. اب میں اچھا بچوں کے لیے جوتے کپڑے پہلے سے خریدے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی وائف سے کہا کہ چلو مجھے تھوڑا لیٹ ہو جائے گی, نماز کے بعد میں جاؤں گا سیدھا اپنے کپڑوں کو لینے. تو وائف نے کہا ٹھیک ہے. اور اس کے لیے مطلب چکن وغیرہ سب کچھ لے کے آیا جس کو وہ مسالے دے رہی تھی. ویسے بھی چاند رات میں لوگ زیادہ دیر تک جاگتے رہتے ہیں. تو یہ بندہ کہتا ہے کہ ان کھیتوں والے راستے پر میں پہنچا اور سوچ رہا تھا کہ کیا مجھے وہ راستہ ملے گا. پھر میں نے سوچا کہ یار یہاں یہ ایک ہی درزی ہوگا, اگر نہیں ملا تو کسی سے پوچھ کے پہنچ جاؤں گا کہ یہاں کونے میں ایک درزی ہے تو کوئی نہ کوئی مجھے راستہ بتائے گا. کھیتوں والے راستے پر جہاں جہاں مجھے مطلب یاد تھا 2-3 راستے تو مجھے بالکل یاد تھے کہ یہاں سے یہاں پر آیا یہاں. اب میں ادھر مجھے کسی نے آواز دی تو میں نے پیچھے دیکھا تو وہی بندہ تھا جس نے مجھے یہ درزی بتایا تھا. تو اس نے کہا آ گئی تم؟ تو میں نے کہا ہاں یار. تو اس نے کہا یہ لو اپنے کپڑے. تو میں نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن پیسے دینے تھے اس نے. تو اس نے کہا مجھے دے دو. میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ میں آ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا مجھے پتا تھا تم آؤ گے اور تمہیں راستہ بھی معلوم نہیں ہوگا اس لیے میں اسی کونے میں کھڑا تھا. تو میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کو پیسے دیے, تھوڑے زیادہ دیے. 1000 کا سوٹ بنوانا تھا, میں نے 1100 دیے. وہ کافی خوش ہو گیا اور چلا گیا. میں اپنے راستے گھر پہنچا اور اسی طرح عید ہماری. اچھا میں نے کپڑے پہنے, ہر کوئی مجھے کہہ رہا تھا یہ آپ نے کہاں سے سلوائے ہے. میں نے کہا بستہ ایک میرا دوست کا دکان. اور اسی طرح اس کپڑے پر جو سلائی ہوئی تھی دوستوں وہ باقی درزیوں کی سلائی سے بہت مختلف تھی, بہت خوبصورت, بہت نفیس, اسموتھ. اور اس سلائی کو دیکھ دیکھ کے مطلب اس کے گھر کی عورتیں بھی کہتی ہے کہ ہم حیران تھے کیونکہ ہم نے کبھی عورتیں زیادہ مردوں کے کپڑوں پر دھیان نہیں دیتے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے وہ اپنے کپڑوں پہ زیادہ دھیان دیتے. مردوں کا تو ایک ہی ڈیزائن ہے, کالر اور پٹی سامنے اور بس جیب. تو گھر کے عورتیں بھی بار بار سلائی کو چیک کرتے کہ یہ اتنا پیارا سا سوٹ بنوایا ہے. خیر عید گزر گئی اور اسی طرح یہ بندہ اپنے 2-3 سوٹ اور جو ہے لیتا ہے ایک شاپر میں اور 2-3 اپنے بچوں کا لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسی درزی کے پاس جا کے ان سے سلواؤں گا کیونکہ اس کی سلائی بہت پیاری ہے. اب یہ شاپر میں کپڑے رکھ کے وہاں اس گلی میں دن کے ٹائم پہنچ جاتا ہے. ویسے 2 بار یہ رات کے ٹائم گئے, ایک جس دن یہ کپڑے لے کے جاتا, دوسرا وہ عید چاند رات پہ. تو اس کونے پہ پہنچ کے جہاں اس کو وہ بندہ ملا تھا جو عید کی رات مطلب چاند رات پر اس کو اس کی کپڑے دیے تھے, اس جگہ پہ آ کے وہ گلی ختم ہو جاتی تھی. وہ حیران ہو گیا. پھر اس نے ایک دوسری, وہاں صرف 3 گلیاں تھی جو اس کو یاد تھی, باقی بہت ساری گلیاں تھی جس سے ہو کے یہ اس درزی کے پاس پہنچا تھا. لیکن ایک بار گیا تھا. وہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ صرف پہلے گیا تھا, بعد میں اس کے کپڑے وہ بندہ خود لے کے آیا تھا. اب یہ بندہ اس کونے پہ جیسی وہ 3 گلیاں پار کر کے پہنچ جاتا ہے تو وہاں گلی بند ہوتی ہے. یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے, یہ جو 3 گلیاں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہوگا. وہ ایک گلی میں جا کے دیکھتا ہے تو وہاں بھی سارے گھر تھے اور بند تھی. دوسری گلی میں جاتا ہے, تیسری گلی تھوڑی زیادہ لمبی تھی تو یہ اس میں جانے لگی اسی میں مجھے ملے گا وہ دکان, لیکن اس کو نہیں ملتا. پھر یہ وہاں بہت گھومتا ہے اس دکان کو ڈھونڈنے کے لیے لیکن نہیں ملتا. پھر یہ وہاں ایک بندے سے پوچھتا ہے کہ یہاں کونے میں ایک درزی تھا. تو اس نے کہا یہ کب کی بات کر رہے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ ابھی چاند رات کو میں آیا تھا اور میں اس سے اپنے کپڑے لے کے گیا, اور اس سے پہلے بھی آیا تھا اور
اس کو اپنے کپڑے دیے. تو اس نے کہا پاگل ہو گیا, یہاں تو کوئی درزی کا دکان نہیں ہوتا. تو یہ بیچارہ بہت زیادہ ان گلیوں میں مطلب ایک گن چکر کی طرح گھومتا پھرتا ہے. اور یہ آیا تھا 10 بجے اور ہو جاتے ہیں 5-4 بجے شام کے, کیونکہ اس کو اب کپڑوں کی نہیں پڑی تھی کہ یہ کپڑے سلوائے, بلکہ اس کو اس بات کا وہ ہو گیا تھا کہ میرے کپڑے کس نے سلوائے تھے. پوری گلی میں لوگوں کے دروازوں پہ جا کے کہتا ہے کہ یہاں ایک دکان تھا. وہ لوگ کہتے ہیں یہاں تو کوئی دکان. تو یہ ان سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کس درزی کے پاس کپڑے لے گئے. تو وہ لوگ ایک مارکیٹ میں ایک درزی ہے جو کہ کافی مشہور ہے, یہ لوگ ان کا بولتے کہ ہم تو وہاں لے کے جاتے ہیں. اور یہ بندہ جو ہے اس کو بھی اس دکان کا پتہ تھا اور یہ گیا بھی تھا, لیکن وہاں رش بہت تھا. یہ گھبرا جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے. اب یہ جا کے اس مارکیٹ والے درزی کے پاس ان سے کہتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا درزی اس علاقے میں جو نہر کے پاس والی گلی میں معلوم ہے. وہ کہتا ہے نہیں, وہاں تو کوئی درزی نہیں ہے, لوگ یہاں کپڑے لے کے آتا ہے. یہ کافی حیران پریشان اس کو پوری بات بتاتا ہے. وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہاں تو درزی اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کا ایڈریس ہمارے پاس ہے, وہاں کے لوگ ہمارے ہاں کپڑے لے کے آتے ہیں. یہ ان کو پوری بات بتاتا ہے. تو وہ بندہ ان سے پوچھتا ہے, وہ درزی, کہ جس بندے نے آپ کو پہلی مرتبہ لے کے جو گئے تھے وہ آپ کو یاد ہے؟ تو کہتے ہیں وہ بھی یاد نہیں ہے مجھے, اس کی شکل تو یاد ہے لیکن وہ بندہ وہاں رہتا ہی نہیں ہے. اسے کہا تم نے ان سے نام پوچھا تھا؟ وہ کہتا ہے نام تو نہیں پوچھا تھا, لیکن اس نے کہا کہ وہ بھی اسی رستے میں رہتا ہے. اب نہیں ہے, اب میں نے وہاں 20-25 گھر جو صرف موجود ہے, باقی تو نہیں ہے, لیکن 20-25 گھروں میں اس کا کوئی گھر نہیں تھا. اب یہ درزی بھی اس کے ساتھ چلنے لگتا ہے, دونوں اسی گلی میں پہنچ جاتے. وہاں لوگوں سے پوچھ گچھ کرتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, نہ تو ہم نے اس شخص کو یہاں کپڑے لاتے ہوئے دیکھا ہے, نہ یہاں کوئی درزی, نہ اس کے ساتھ کسی کو دیکھا ہے. یہ کافی پریشان اور افسردہ ہوتا ہے. اور پھر وہ سلائی باقی درزیوں کو دکھائی جاتی ہے. سب لوگ حیران تھے, ہر درزی حیران تھا کہ ایسی سلائی تو نہ ہمیں کبھی کسی استاد نے سکھائی ہے, اور نہ اس علاقے میں, چاہے وہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا, قصبہ تھا, جو بھی تھا, یہاں کسی کے پاس بھی ایسا ہنر نہیں ہے اور نہ پہلے دیکھنے میں آیا ہے. اب اگر جو بندہ بھی سلائی والا تھا شاید اس نے باہر سے سیکھا ہوگا, اور پھر ان لوگوں نے کافی چیزیں, چونکہ اب تو وہ زمانہ نہیں رہا, ڈیجیٹل زمانہ ہے, موبائل میں اسی سلائی کو سرچ کیا ان لوگوں نے اور وہ نہیں ملی کہ وہ کس ملک کی, کس کنٹری کا ہنر ہے, کس علاقے کا, لیکن نہیں ملی. پھر اسی طرح ٹائم گزرتا گیا اور اسی طرح 1 مہینہ ہو گیا, لیکن کسی درزی کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم تھا. پھر اچانک رات کے ٹائم یہ بندہ کہتا ہے کہ میرے دروازے پہ نوک ہوا. میں باہر آئی تو ایک بوڑھا شخص کھڑا تھا جس کو میں نہیں جانتا تھا, اور اس نے مجھے سلام دعا کے بعد کہا کہ بیٹا, یہ جو آپ سارے شہر میں گھوم پھر رہے ہو, علاقے میں گھوم پھر رہے ہو, کہ یہ سلائی کس نے کی ہے, تو اگر اس بات کو آپ راز ہی رکھیں تو بہتر نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے ساتھ تو بہتری ہوئی ہے نا. آپ کے کپڑے تو کوئی نہیں لے رہا تھا, نزدیک کسی بھی درزی کے پاس آپ جاتے تو وہ آپ کو ریجیکٹ کر رہا تھا. کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے. اب یہ لازمی تو نہیں کہ آپ اس کو ایکسپوز کرو, ہر کسی کو بتاؤ. بس آپ کو سلائی چاہیے تھی, آپ کو ملی ہے, آپ نے بھی پیمنٹ کی ہے, کوئی احسان آپ کے اوپر نہیں ہوا, لیکن اگر آپ اس بات کو راز ہی رکھیں تو بہتر ہے. اور اسی طرح اس آدمی نے بھی کہا کہ ہاں جی سمجھ گیا ہوں, مجھے بھی اتنا زیادہ واویلا نہیں کرنا چاہیے تھا, بس جس نے بھی بنایا اچھا کیا. اور کیونکہ وہ آدمی ڈر گیا, وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا اس بوڑھے شخص کی باتوں سے کہ یہ کچھ ہوائی مخلوق کا کام تھا. تو اور ہاں ایک بات بتاؤں, یہ جو بندہ ہے جس نے جو سلائی کے لیے کپڑے لے کے گیا تھا, دوستو یہ کافی اللہ والا انسان ہے. وہ عاجز مزاج انسان نہیں ہوتا, اور کسی کو بالکل کسی کام کے لیے نہ نہیں کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے, اور اپنی ہر چیز لوگوں پہ قربان کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے, ایسا تھا, اللہ والا بندہ تھا یہ. تو اس کے ساتھ یہ ہوا تھا. تو اب بات یہاں تھی کہ وہ بندہ جاتے جاتے اس کو بولتا ہے کہ ہاں میری بات سمجھ آ گئی نا, لوگوں کو مت بولو, بس بات ختم کرو کہ ہاں ایک درزی تھا, اب نہیں ہے, چلا گیا ہے, اس نے بنا کے دی ہے. اور جاتے جاتے ان سے کہا بیٹا کچھ کام اوپر والے کی طرف سے ہوتے ہیں, کچھ کام ہوائی مخلوق کی طرف سے, اور چل پڑتا ہے.
تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس کو غور سے دیکھا کہ اگر میں نے اس کو دوبارہ دیکھا ان محلوں میں تو پھر یہ انسان ہے، ورنہ یہ بھی انہی میں شامل تھا، اس درزی اور اس کا جو پارٹنر تھا جو لوگوں کو اس کے پاس لے کے جاتا تھا کپڑے سلوانے کے لیے۔ وہ بزرگ چلا گیا اور پھر کبھی زندگی میں نہ اس کو وہ بزرگ نظر آیا، وہ آدمی، وہ جو بوڑھا شخص تھا، نہ وہ جس نے اس کی مدد کی تھی کہ آؤ میں تمہیں ایک سلائی والی دکان دکھاتی ہوں، ایک درزی وہاں سے سلواؤ، اور نہ وہ درزی اور نہ اس کا شاگرد۔ وہ کہتے ہیں میری زندگی میں یہ 4 کردار میں نے کبھی بھی نہیں دیکھے، اور وہ کپڑے آج بھی کہتے ہیں کہ اسی طرح 6-7 سال اس واقعے کو ہوئے ہیں، زیادہ نہیں، لیکن وہ کپڑے 1 سال 2 سال تک اس نے یوز کیے اور ابھی تک پڑے ہیں، کیونکہ اب تو تھوڑے وہ ہو گئے نا، وہ کپڑا خراب ہو گیا ہے، لیکن اس کی سلائی آج بھی بہت زبردست ہے، اور جس بھی درزی کے پاس لے کے جاتا ہوں وہ کہتا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، یعنی میں ان سے کہتا ہوں تم اس طرح کی سلائی کر سکتے ہو، وہ کہتا ہے نہیں، اور کچھ مطلب ٹیڑھا ٹیڑھا اس طرح اس کی جو سلائی کی جو وہ دھاگا تھا وہ کہتا ہے وہ ٹیڑھا ٹیڑھا اس طرح سلا گیا ہے، وہ قمیص سیدھا ہوتا ہے لیکن اس پر جو لائن ہوتی ہے دھاگے کی وہ ٹیڑھا ویڑھا اس طرح ہوا ہے، اور اس میں بہت، یعنی اس کے ایک ایک وہ سلائی یہ ہوتی ہے کہ ایک ایک سراغ میں وہ اس طرح اندر جا کے نکلتی ہے نا وہ سوئی، تو وہ سوئی الگ الگ جگہوں میں اندر جا کے گئی ہے، ایک لائن پہ نہیں گئی، اس طرح ہوا ہے، تو اس کا ایک اچھا سا ڈیزائن بنا ہے۔ تو یہ سٹوری تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ کہتا ہے مجھے یہ لوگ پھر کبھی نہیں ملے، اور نہ وہ دکان آج تک ملا، بلکہ وہاں پر اب پرانی آبادی کو گرا کے لوگوں نے نئے نئے گھر بنائے ہیں۔ لیکن دوستوں ایک بات بولتی ہوں، یہ ایک سیریز ہم نے شروع کی ہے، یہ اسی کی کہانی نہیں ہے بلکہ یہ میں نے الگ سی بنائی ہے۔ سیریز کا نام اندھیروں کا شہر ہے، وہ آپ لوگوں کو میرے چینل پہ آج کل لیٹسٹ ویڈیوز میں ملے گا، وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں۔ اور دوسری بات کہ مجھے واچ ٹائم کی بہت ضرورت ہے آپ لوگوں کی، تو ویوز ہی نہیں آتے، واچ ٹائم کہاں سے آئے گا؟ تو آپ میں سے جو بھی ان سٹوریز کو پسند کرتے ہیں جو ریئل ہارر واقعات ہیں، تو پلیز اپنے فیملی ممبر، اپنے کلاس فیلوز، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی دیکھیں اور مجھے ان سے تھوڑی ویوز بھی حاصل ہو جائے گی اور تھوڑا واچ ٹائم بھی۔ تھینک یو سو مچ۔